اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کیا، بخشش کی، اور نافرمانوں کی لسٹ میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نکال دیا۔ ویسے تو یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، دعاؤں میں سب سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے کہ بہت ہی جامع دعا ہے۔ اور آج کے جو والدین ہیں اپنی اولاد کو اغیار کے راستے پر چلانا بہت فخر سمجھتے ہیں، بہت فخر جانتے ہیں کہ ہماری اولاد اغیار کی طریقوں پر یعنی اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، تعلیم ہو گئی، ہیئر سٹائل ہو گیا، یہ سب اغیار کے طریقے پر ہیں۔ ہمارے لوگ بہت جلدی اغیار کے طور طریقے سے اور رسم و رواج سے متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارا ایک رچ کلچر ہے اور اسلامک کلچر ہے جو کہ بہت زیادہ رچ ہے اور کسی کی کاپی کرنے کی کوئی محتاج نہیں ہے۔ ہم لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی اولاد کو اسلامی طور طریقے پر چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا کچھ بھی نہیں سکھاتے ہیں اور اسلام کے اپوزٹ ہم جاتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ ہم مسلمان جو ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کے پاس، بلکہ ہمارے پاس اللہ پاک نے ایک روشنی عطا فرمائی ہوئی ہے جس سے یہ کل کائنات کے کافرین جو ہے یہ جیلس ہیں۔ کافرین کے پاس آج کیا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے کافرین کے پاس، لیکن ان کے پاس یہ روشنی نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ خاص کر یہودی یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہماری امت میں پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا، اس کو عرب میں کیوں پیدا کیا؟ اس وجہ سے وہ یہودی جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور اس کی امت کے نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ یعنی امت مسلمہ کے ساتھ جیلس ہیں، اور ہمیں یعنی کہ ہم مسلمانوں کو طرح طرح کے نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتے رہتے ہیں کہ تاکہ یہ محتاج رہے اور عیاشی میں گھل مل جائے اور ان سے جہاد نہ ہو سکے، عیاشی میں، شراب میں، شباب میں یہ مست ہو جائے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں کیا نہیں ہو رہا، سب کچھ ہو رہا ہے، بات بات پہ قتل، غارت، شراب، سب کچھ چل رہا ہے، معاشرے کی ہر ایک برائی چل رہی ہے، جو جائز کام بھی ہے اس کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ پاکستان نہیں، ہمارے ملک میں مسلمانوں کو جینے کی کوئی رائٹس یعنی کوئی سہولیات، کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں، سب کچھ آئین کے خلاف جا رہا ہے چند لوگوں کے ایمان پر۔ یہ چند لوگ جو ہیں ایمان فروش ہیں، ملک و قوم کا سودا کرنے والے ہیں، اور مسلم امت مسلمہ کا ایک حصہ پاکستان میں بھی رہتا ہے، یہ بھی سب مسلم ہی ہیں، لیکن ان کو تکلیفات دینے والے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے۔ ان کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا یہ اللہ پاک کا کام ہے، جیسے یہ بوئیں گے ویسے ہی انشاءاللہ یہ کاٹیں گے۔ مظلوم کی بددعا، مظلوم کی آہیں یہ کہیں رائے گاہ نہیں جاتے۔ آج کل ہم اپنی اولاد کے ہیئر سٹائل، واہ کیا بات ہے، آدھا سر کے بال منڈے ہوئے ہوتے ہیں، آدھے سر کے بال صحیح ہوتے ہیں، جو انگریز کرتے وہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں، کیا ڈیزائن کی داڑیاں بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خوبصورت، دیکھو نا خوبصورت لگ رہے ہیں کہ نہیں، اور یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جیسے ہی یہ لفظ کہہ دیا یہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہی بچے بڑے ہو کر کل کو نبی علیہ السلام کے راستے کی پر نہیں چلتے، صراط مستقیم پر نہیں چلتے، کیونکہ جو والدین سے کھایا ہوتا ہے اس کی بنا پر اولاد چلتی ہے تو وہ اس کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ یعنی کہ والدین کے لیے اولاد تو ایک صدقہ جاریہ ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد یہی اولاد والدین کی قبر پر جا کر فاتحہ کرتی ہے، یا اس کے علاوہ زندگی کے جتنی بھی اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے ہیں اس میں اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ، صدقہ خیرات کچھ بھی ہو گیا، یا کس کو کھانا کھلا دیا، یا کوئی صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کنواں کھدوا دیا، یا مسجد بنا دی تھی والدین کے نام پر وقف کر دے، تو کیا بات ہے کہ والدین کی تو بس عید ہی ہو گئی ہے، یعنی کہ ان کو قبر کے عذاب قبر سے یعنی کہ چھٹکارا مل سکتا ہے۔
لیکن پھر جب والدین ہی اپنی اولاد کو دین نہ سمجھائے، دین پر نہ چلائے، تو پھر اولاد سے گلہ کس بات کا؟ پھر کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی والد کی قبر بھی نہیں پہچانتے۔ ہاں، ایسا واقعہ ہمارے ایک خاندان میں بھی ہو چکا ہے کہ بیٹا گیا والدہ کی قبر پر، اور صحرا جو تھا عید کے دن لوگ اکثر ڈالتے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی اور کی قبر پر صحرا ڈال دیا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ کہتا یہ تو میری ماں کی قبر ہے۔ اور اس نے کہا نہیں اللہ کے بندے، تمہاری والدہ کی قبر یہ نہیں ہے، تمہاری والدہ کی قبر وہ دوسری طرف ہے۔ تو افسوس کی بات ہے کہ جمعے کے دن والدین کی قبر پر کوئی حاضری لگانے نہیں جاتا اگر ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی والدین کے جو حقوق ہیں اولاد پر باقی رہتے ہیں۔ جو اولاد ہر جمعے کو والدین کی قبر پر جاتی ہے، فاتحانہ کرتی ہے، ایسی اولاد فرمانبردار کی لسٹ میں آ جاتی ہے، اور اللہ پاک ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ قبر سے والدین اللہ تعالیٰ کے لیے فریاد کرتی کہ اے اللہ پاک، اس نے ہماری بخشش کا ذریعہ بن گیا ہے، ہم اس کو بخش دے، آپ بھی اس کو بخش دے۔ آج ہم سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ہم نے اتنی محنت کرنی جتنا ہم نے رہنا ہے، اور ہم نے اتنے اعمال کرنے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد کسی کی محتاجگی نہ ہو کہ ہم اس چیز کے محتاج ہو کہ ہمارے لیے کوئی ہدیہ نذرانہ قبر میں یا ان کی بخشوائے گا، بھیج دے گا۔ باقی مرضی سب کی اپنی ہے۔ ایک مدت خاص تک ہر ایک انسان کو اللہ پاک نے ڈھیل دے رکھی ہے، پھر ہماری مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چلتے ہیں یا دنیاوی راستے پر چلتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی چاہت سے ہی ہوتا ہے۔ یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم۔